بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك ونشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. الحمد لله الذي هدانا لهذا ما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي تواضع كل شيء بعظمته. الحمد لله الذي ذل كل شيء لعزته. الحمد لله الذي خضع كل شيء لملكه. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا أحدا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له كفوا أحد. ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على سيد الأولين والآخرين إمام الأنبياء والمرسلين قائد الغر المحجلين إلى جنات النعيم سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب إلى آخر السورة. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. تبت يدا أبي لهب وتب. ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، برباد ہو جائے. وتبا اور وہ خود بھی برباد ہو جائے اور خود بھی ہلاک ہو جائے. ما اغنا عنہ مالہ ما کسب. نہ اس کا مال اس کے کام آیا اور نہ اس کی کمائی. جب اللہ کی پکڑ اس پر آئی تو کوئی چیز جس پر اس نے فخر کیا تھا کہ میرا بھتیجا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو عذاب سے ڈراتا ہے، تو اگر کوئی عذاب آیا، کوئی حال آیا تو میرے پاس مال بھی ہے اور اولاد بھی ہے، کمائی بھی ہے. یہ میرا مال اور میرے اولاد مجھ کو اس عذاب سے، اس پکڑ سے بچا لیں گے. لیکن اللہ فرماتے ہیں اس کی یہ باتیں اسی کے اوپر رد کر دی گئیں. وہ خود بھی ہلاک ہوا، اور جب ہلاک ہوا ہے، برباد ہوا ہے، تو نہ اس کا مال کام آیا نہ اس کے اولاد. چنانچہ اس کی ہلاکت کا اور اس کا عبرتناک انجام کیا ہوا. غزوہ بدر جب ہوا ہے تو اس کو بھی شریک ہونا چاہیے تھا، مگر وہ ڈر کے مارے شریک نہیں ہوا اور اپنی جگہ پر پیسے دے کر ابو جہل کا بھائی اس کو بھیج دیا اور یہ سمجھا کہ میں بچ جاؤں گا، اور غزوہ بدر کے اندر وہ شریک نہیں ہوا. مگر غزوہ بدر کے تھوڑے ہی دنوں کے بعد اس کو بیماری لگی، چیچک اسی طرح. اور بیماری یہ ایسی بیماری عربوں کے یہاں سمجھی جاتی تھی کہ جب کسی کو یہ بیماری لگتی تھی تو اس کو بالکل الگ کر دیتے تھے، کوئی اس کے قریب نہیں جاتا تھا. چنانچہ عربوں کے اندر جو ہم پرستی تھی، انہوں نے اپنے عقیدے کے مطابق اور اپنے طریقے کے مطابق اس کو الگ ڈال دیا. اب نہ کوئی اس کا پرسان حال ہے، نہ کوئی اس کی خبر لینے والا ہے، اور وہ بیماری کے اندر مر رہا ہے، پریشان ہے، کوئی قریب جانے کے تیار نہیں، نہ اس کی اولاد نہ اور اس کا کوئی دوسرا ہمدرد. چنانچہ اسی بیماری کے اندر وہ مر گیا. اب مرنے کے بعد اس کو دفن کرنے کا مسئلہ تھا، تو اس کے لیے بھی کوئی تیار نہیں ہوا کہ اس کے پاس جائے اس بیماری کی وجہ سے اور جا کر اس کی تدفین کرے. اس میں 2-3 روایتیں ہیں. ایک روایت یہ ہے کہ اس کو جس روم میں ڈال دیا تھا اسی روم میں پڑا چھوڑ دیا، یہاں تک کہ جب ٹائم گزرا، کچھ وقت گزرا، کچھ دن گزرے تو بدبو آنے لگی. تو ہوتا ہی ہے. تو لوگوں نے تانے دیے ان کے بیٹوں کو
کہ تم کیسے ہو، تمہارے باپ کی یہ حالت ہے اور تم نے اس کو ایسے ہی چھوڑ رکھا ہے، مگر پھر بھی کوئی جانے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ تو آخر میں اس کے بیٹوں نے ایک روایت کے مطابق یہ کیا کہ کسی طریقے سے اس کو جا کے بٹھا دیا ایسے ہی، اور پھر دور دور سے رہ کر، قریب تو جانے کے لیے تیار نہیں ہو رہے تھے، کسی طریقے سے بٹھا دیا اور دور دور سے پتھر مارنا شروع کیے، خود اس کے بیٹوں نے اور اس کے ہمدردوں نے، اور اتنے پتھر مارے، اتنے پتھر مارے، اتنے پتھر مارے کہ وہ اسی کے اندر دفن ہو گیا۔ یہ اس کا انجام ہوا۔ اور ایک روایت یہ ہے کہ اس کے گھر میں، اس کے روم میں چھوڑ دیا، کوئی بیٹا اس کے قریب جانے کے لیے تیار نہیں ہو رہا تھا کہ باقاعدہ اس کو دفن کرے اور باقاعدہ اس کے لیے قبر کھود کر کوئی انتظام کرے۔ آخر کے اندر کوئی حبشی غلاموں کو بلایا انہوں نے، اور حبشی غلاموں کو پیسے دیے اور ان کو تیار کیا کہ تم اس کا کوئی انتظام کرو۔ چنانچہ انہوں نے کوئی گھڑا کھودا قبر کی طرح، اور لکڑیوں سے دھکے دے دے کر اس کو جا کر گھڑے میں ڈال دیا، اور اوپر سے جو مٹی وغیرہ ڈالنا تھی ڈال دی۔ یہ اس کا انجام ہوا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، جس مال کے بھروسے پر اس نے کہا تھا کہ یہ مال مجھ کو بچا لے گا، یہ میری اولاد ہے، میری کمائی ہے، وہ مجھ کو بچا لیں گے، وہی اولاد اور وہی مال اس کی ہلاکت کا وقت میں کوئی کام نہیں آیا۔ یہ انجام ہے۔ اللہ مجھ کو اور آپ کو اس سے اور پوری امت کو سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رسالت میں گستاخی اور ان کے قلب مبارک کو تکلیف پہنچانا، یہ انسان کے لیے بہت 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 خطرناک ہوتا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اسے دوست بزرگوں، ہم ہر وقت ایسے اعمال کریں۔ اللہ کی محبت بھی ہمارے اندر انتہائی درجہ الحمدللہ موجود ہے اور ہونا بھی چاہیے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی ہمارے اندر یقیناً موجود ہے، اور وہ بھی ہمارے ایمان کا ایک لازمی جز ہے۔ بس اب ہم یہ کوشش کریں کہ ان دونوں کی اطاعت کریں، اللہ کے اور ان کے رسول کی۔ قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول۔ قرآن نے بار بار کہا ہے کہ تم اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اس کی برکت سے تم اللہ کو بھی راضی کرو گے، اور اس کی برکت سے تم اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر کے ان کے روح کو بھی اور ان کو بھی خوش کر دو گے۔ اور ان دونوں کو تم نے خوش کر دیا، راضی کر لیا، تمہاری دنیا بھی کامیاب، آخرت بھی کامیاب۔ اور اگر تم نے اللہ کو ناراض کیا، اللہ کے پیارے حبیب اللہ کے حکم کو چھوڑا، اللہ کے حکم کو توڑا، فرائض نماز روزے زکوٰۃ اور جو دوسرے فرائض ہیں ان کی کوئی پرواہ نہیں، اور غفلت کے اندر زندگی گزار رہی ہے، نہ نمازوں کی طرف کوئی توجہ ہے، نہ جماعت کا کوئی دھیان ہے، اور اسی طرح اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں بار بار ہمارے سامنے آتی ہیں کہ یہ بھی سنت ہے، یہ بھی سنت ہے، لباس کے اعتبار سے، چہرے کے اعتبار سے، اور دوسرے اپنے کاموں کے اعتبار سے۔ بس ہم دل سے یہ نیت کر لیں کہ جن نیتوں پر اور جن سنتوں پر عمل ہو رہا ہے، اللہ اس پر ہم سب کو استقامت عطا فرمائے، اس کی عظمت اور ہمارے دل میں پیدا فرمائے۔ اللہ کا جو حکم ہم سے ادا ہو رہا ہے اس پر شکر ادا کریں، اور جو اللہ کا حکم ٹوٹ رہا ہے اور جو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت چھوٹی ہوئی ہے، دل سے اس پر میں بھی اور آپ بھی اور پوری امت توبہ کریں۔ یہی توبہ ہمارے لیے آج کے حالات کے اندر بھی، جن حالات سے ہم چل رہے ہیں، گزر رہے ہیں، نجات کا یہی ایک راستہ ہے کہ ہم خوب اللہ کو اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیں اور اس کو اپنی زندگی کے اندر لازمی طور پر داخل کریں۔ نمازوں کا پورا اہتمام، جماعت کی طرف پوری توجہ، سنتوں کی طرف پورا دھیان ہو۔ یہی چیزیں انشاءاللہ ہم کو دنیا کے اندر بھی ان حالات سے حفاظت فرمائیں گی، اور آخرت و موت کے بعد بھی قبر کے اندر بھی یہی قرآن اور سنت، اللہ کے احکامات کے برعمل اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے برعمل، یہی ہمارے لیے قبر کے اندر بھی انشاءاللہ نجات کا اور انشاءاللہ مغفرت کا ذریعہ بنے گا۔ میدان محشر کے اندر بھی صلح روئی کا اور میزان عمل کے اندر انشاءاللہ ہمارے نامہ اعمال کے تلنے کے وقت میں اعمال صالحہ والا پلڑا جھکنے کا ذریعہ بنے گا، اور انشاءاللہ اس کی برکت سے مغفرت ہو جائے گی۔ اللہ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، دین و شریعت کا احترام، سنتوں سے محبت عطا فرمائے، اور ہر ایسے گناہ سے اور ایسی اللہ کی نافرمانی سے جو اللہ کو ناراض کرنے والی ہو، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی اور آپ کی سنتوں کو چھوڑنے والے ہو، اللہ ہم سب کی اور پوری امت کی، ہمارے گھر والوں کی، ہمارے نمازی بھائیوں کی، ان کے گھر والوں کی، سب کی اللہ حفاظت فرمائے، اور جو کہا جاتا ہے، سنا جاتا ہے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم آمین۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک،
ونشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأزواجه وأتباعه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين.